کہانی کا عنوان ہے خدا کی نعمتیں، اور یہ تحریر ہے احمد عدنان طارق کی۔ میرے گھر سے 2 گھر پرے میرے بہترین دوست بابر کا گھر تھا۔ وہ 12 سال کا تھا۔ وہ گونگا اور بہرا تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں اس کمی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا تھا۔ وہ ہم دوستوں میں بالکل عام دوسرے دوستوں کی طرح ہی تھا۔ وہ منہ سے نکلے لفظوں کو ان کی جنبش سے پہچان لیا کرتا تھا۔ ہم سب جب ایک دوسرے سے کہانی سننے کے لیے برگد کے درخت کے نیچے اکٹھے ہوا کرتے تو کہانی کے درمیان کسی مزاحیہ موڑ پر سب سے پہلے وہ کہا مارتا اور ہم سب اس کی طرف حیرانی سے دیکھتے۔ اس کے گونگا ہونے کا بھی دوستوں کو کوئی زیادہ احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم سب اتنے جوشیلے تھے کہ ایک دوسرے کی بات تو ویسے ہی نہیں سنتے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر بابر گونگا نہ ہوتا تو کس نے اس کی بات پر دھیان دینا تھا۔ بابر کو جب کوئی بات ہمیں سمجھانا ہوتی تو وہ اتنا جوشیلا لڑکا تھا کہ جب تک اپنی بات سمجھا نہ لیتا وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ گونگا اور بہرا ہونے کے باوجود ہم سب میں سے کمتر نہیں تھا، بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ صلاحیتوں میں ہم سے کہیں بہتر تھا۔ وہ زبان سے بولنے کی کمی اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے پوری کر لیتا تھا۔ ہفتے والے دن پڑوسیوں کے گھر سبزی کا ٹرک آتا تھا۔ ہم پڑوسیوں کی مدد کر کے کچھ پیسے بھی کما لیا کرتے تھے۔ پھر وہ پیسے لے کر چاچا جاوید کی دکان پر جاتے جو تکے کباب بیچتا تھا۔ نرم اور تازہ گوشت جب کوئلوں پر پکتا تو اس کی خوشبو ہماری بھوک میں اضافہ کر دیتی۔ بابر مجھے اشارے سے بتاتا تھا کہ جب وہ بڑا ہو کر کروڑ پتی بن جائے گا تو وہ صرف چچا جاوید کے تکے اور کباب ہی کھایا کرے گا۔ بابر کا حد سے زیادہ جذباتی ہونا اسے دوسرے لڑکوں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ فٹ بال کا بہت اچھا کھلاڑی تھا۔ جب وہ مخالف ٹیم کے خلاف گول کر لیتا تو جوش سے حلق سے خوشی سے آوازیں نکالا کرتا تھا۔ اس کی والدہ بھی عورتوں کے ساتھ کام پر جایا کرتی تھیں۔ کسی جمعے والے دن اگر وہ دیر سے گھر آتی تو وہ ان کے لیے خود چائے بناتا، لیکن جب تک وہ نہ آتی سخت پریشان اور اداس رہتا۔ وہ مختلف تھا لیکن پھر بھی دوستوں کا دوست تھا، لیکن ہم دونوں تو جگری دوست تھے۔ پھر ایک دن ہمارے اسکول ایک ڈاکٹر صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے بغور بابر کا جائزہ لیا۔ پھر وہ بابر کی امی کو ملے اور انہیں بتایا کہ اگر وہ بابر کو بڑے شہر ایک تربیت گاہ بھجوائیں تو یہ یقینی ہے کہ بابر لفظوں کی ادائیگی میں بہت بہتر ہو سکتا ہے، اور اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں کی آواز لفظوں میں تبدیل ہو سکتی ہے اور وہ ان کو بخوبی ادا کر سکتا ہے۔ بابر کی امی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوئیں، لیکن بابر بالکل خوش نہیں تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی امی اور دوستوں کو چھوڑ کر شہر جائے، اور نہ ہی اسے آرزو تھی کہ جتنا کچھ اسے آگے آتا ہے اس سے زیادہ کچھ اور سیکھے۔ وہ یہیں مطمئن تھا۔ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلا رہ جاؤں گا اور اداس ہوں گا۔ پھر کہیں میرے ذہن میں یہ احساس بھی تھا کہ اگر بابر بولنے لگا تو پتہ نہیں میرا دوست رہے گا بھی یا نہیں۔ پڑوسی بھی بابر کی امی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ بیٹے کو اجنبی جگہ پر بھیجنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بابر کی امی کو قائل کر لیا کہ یہ ان کا فرض ہے کہ بیٹے کا علاج کرائیں، اور ڈاکٹر صاحب کی بات مان گئیں۔ وہ بہت اداس لمحے تھے۔ میں نے اسکول سے چھٹی کی تاکہ بابر کی امی کے ساتھ بابر کو ریلوے اسٹیشن پر چھوڑنے جاؤں۔ بابر کی امی اس کو چھوڑنے شہر تک نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ کرایہ بہت تھا، اور پھر وہ نوکری سے چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ اس کے لیے بہت سی استعمال کی چیزیں لے کر آئی تھیں، نئے سویٹر، نئے کپڑے اور نئی ٹوپی، لیکن یہ سب چیزیں بابر کو کھلی تھیں۔ امی بیچاری سوچ رہی تھیں کہ بابر پتہ نہیں کتنا عرصہ پردیس رہے گا۔ وہ اس کے لیے ٹافیاں لائی تھیں، کہانیوں کی کتابیں لائی تھیں، اسے زیادہ راہ کے طور پر کچھ پیسے بھی دیے، لیکن افسردہ بابر پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے زمین کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ نہ ماں کے گلے لگا، نہ گرم جوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ماں سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور اگر گاڑی چل نہ پڑتی تو ہو سکتا ہے وہ اسے ریل گاڑی سے نیچے ہی اتار لیتی۔ جب گاڑی تیز ہوئی تو اس نے نگاہیں اوپر کر کے ہمیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا،
جب گاڑی اسٹیشن سے دور ہو گئی تو بابر کی امی نے مجھے لپٹا لیا۔ وہ روتے ہوئے مجھے چوم رہی تھیں جیسے بابر کو پیار کر رہی ہوں۔ وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے بابر کو کیوں جانے دیا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد اس کا خط ملا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ نہ صرف ساری الف بے بول سکتا ہے بلکہ ماں اور شکریہ جیسے الفاظ بھی بول سکتا ہے۔ پھر ہر ہفتے بعد اس کا خط آنے لگا جس میں ہمیشہ میرا تذکرہ ہوتا۔ بابر کی امی ہمارے گھر آتی اور مجھے بتاتی کہ بابر نے کون سے نئے الفاظ کہنا سیکھ لیے ہیں۔ لگتا تھا جیسے اس تربیت گاہ میں سب سے زیادہ تیزی سے بابر سیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ قدرتی نہیں لگتا تھا، لیکن پھر بھی ہر جگہ میں اس کے بارے میں گپے ہانکتا رہتا تھا، بلکہ میں دوستوں سے کہتا تھا کہ بابر ہم سب سے زیادہ اچھا بولنے لگا ہے۔ 7 ماہ گزر گئے۔ پھر ایک دن بابر کی امی کو معلوم ہوا کہ بابر چھٹی پر گھر آ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا وہ ہفتے کی رات کھانے سے پہلے پہنچ جائے گا، تم بھی اپنے دوست کو لینے میرے ساتھ اسٹیشن پر چلنا۔ میں خوشی سے بولا کیوں نہیں، اور پھر میں اسے لینے بھی گیا۔ اسٹیشن پر بابر کی امی کہنے لگی پتہ نہیں میں بیٹے سے پہلی بات کیا کروں گی۔ میں ساری رات جاگ کر سوچتی رہی ہوں کہ وہ مجھے ماں کہہ کر کیسے بلائے گا۔ میں بھی بہت خوش تھا اور چاہتا تھا کہ جلدی سے اسے گاڑی سے اترتا دیکھوں۔ وہ گاڑی سے سب سے پہلے اترا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا اٹیچی کیس تھا۔ وہ تیزی سے ہماری طرف آیا۔ وہ چہرے سے بہت مختلف اور عمر میں بڑا لگ رہا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس نے ماں کا ہاتھ تھام لیا اور پھر بولنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ پہلے میں نے سمجھا شاید وہ بولا ہے اور شور کی وجہ سے مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی، لیکن پھر یقین ہو گیا کہ وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ اس نے اپنے ہونٹ بند کر لیے۔ اس کی آنکھوں کی روشنی بجھ گئی۔ اس نے ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس کے رویے سے نہ ماں اس کا بوسہ لے سکی اور نہ میں ہی اسے گرم جوشی سے مل سکا۔ میں نے اس کا اٹیچی کیس پکڑ لیا، پھر اس کا حال چال پوچھا تو اس نے جیب سے ہاتھ نکال کر اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو بہت مایوس تھیں۔ ہم خاموشی سے اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ کچھ بولے بغیر ہم بس پر بیٹھ گئے۔ اس بس کے دروازے کے نزدیک ہی ہم بیٹھ گئے، میں اور امی ایک سیٹ پر اور وہ ہمارے سامنے بیٹھ گیا۔ کوئی نہیں بولا، اس نے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا۔ میں دل میں دعا مانگتا رہا کہ خدا کوئی معجزہ کر دے، کیونکہ میری سوچ سے بھی زیادہ ماحول میں پریشانی تھی۔ بابر کی امی کو میں نے ساری زندگی اتنا مایوس ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ بس ہمارے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں بس رکی۔ یہاں سے چچا جاوید کے ٹکے کباب والی دکان بالکل نزدیک تھی، اور بس میں بیٹھے ہونے کے باوجود ہماری جانی پہچانی گوشت کے کوئلوں پر جلنے کی خوشبو ہمارے ناک میں گھس گئی۔ میں نے سوچے بغیر بابر کو کہا بابر تمہیں وہاں کھانا کیسا ملتا تھا؟ تو بابر یک بارگی ناک چڑھاتے ہوئے بولا جلی روٹیاں اور بے مزہ سالن، صبح دوپہر شام ہر وقت بے مزہ سالن۔ میں نے اس کے منہ سے الفاظ سنے تو سیٹ سے گرتے گرتے بچا۔ بابر کی امی بھی جوش اور خوشی سے اچھلیں۔ وہ بولی بابر میرا بیٹا بابر۔ بابر کہنے لگا امی جان، میری پیاری امی جان۔ یہ کہہ کر وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ وہ دونوں گلے لگے ہوئے تھے اور بس کی سواریاں اور کنڈکٹر انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں رو رہے تھے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ شاید میں بھی رو پڑتا، لیکن میرے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے، کیونکہ میرے نتنوں میں ابھی تک چچا جاوید کی دکان سے خوشبو آ رہی تھی۔ جب بس رکی تو میں نے بابر کی امی کو کہا بابر کو خوش کرنا ہے تو اسے چچا جاوید کی دکان سے کھانا کھلاتے ہیں۔ بابر خوش ہو کر مجھے کہنے لگا میرے دوست تمہیں یاد ہے۔ پھر ہم تینوں دکان پر گئے اور جی بھر کر کھانا کھایا۔ جب ہم کھا چکے تو میں نے بابر کی امی سے پوچھا کیا بابر کو واپس بھجوانا ضروری ہے؟ تو امی غصے سے بولی میں تو کبھی اپنے بیٹے کو ایسی جگہ پر نہیں بھجواؤں گی جہاں اسے جلی روٹیاں اور بد مزہ سالن کھانے کو ملے۔ وہ جتنا بول سکتا ہے میں اس پر ہی خدا کی شکر گزار ہوں۔ بابر خوش ہو کر پھر ماں سے لپٹ گیا اور کہنے لگا خدا نے مجھے
جتنی بولنے کی استطاعت دی ہے میں اس پر راضی ہوں، اور اس نے مجھے ذہن دیا، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں کتنا بھی چاہوں خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے رب سے راضی پہلے بھی تھا، اب بھی ہوں۔